تو جی ہینڈ ان ہینڈ دے ڈانس ان اے رو، یعنی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ ہوا میں ایسے پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈانس کر رہے ہوں، یہاں وہاں ادھر ادھر thither and to and fro۔ تو یہ کپڑوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ ایک کلوتھس لائن یعنی کپڑے سکھانے کے لیے گنی پہ لٹکے ہوتے ہیں۔ فلپ فلاپ فلاپ اینڈ away they go fluttering creatures as white as snow۔ نارملی جب دھلے ہوئے کپڑوں کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے تو موسٹلی وائٹ کپڑے دکھائے جاتے ہیں کارٹونس میں بھی، امیجنیشن میں بھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پڑ پڑاتے ہوئے سفید پرندوں کی طرح سے جیسے کہ صاف ستھری برف ہوتی ہے ویسے لگ رہے ہیں ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے۔ لائک ریسٹیو ہارسز they caper and prance۔ ایسے گھوڑے جو کہ بےتاب ہوں بھاگنے کے لیے، ان کی طرح سے وہ ادھر سے ادھر اچھل کود کر رہے ہیں، اپنا شوق ناچ رہے ہیں۔ لائک فیری ٹیل وچز they wildly dance۔ بالکل ایسے جیسے کہ فیری ٹیلز میں وچز ہوتی ہیں جن کو کچھ مل جاتا ہے تو وہ اچھل کود کرتی ہیں بڑے خوشی سے کہ یس ہمیں کچھ مل گیا، اب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ راؤنڈڈ ان فرنٹ بٹ ہالو بیہائنڈ، یعنی جب ہوا پیچھے سے چلتی ہے تو وہ بیچ میں سے موٹا سا ہو جاتا ہے اور کپڑا، اور پیچھے سے اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے سوائے ہوا کے، تو ہالو بیہائنڈ کا مطلب پیچھے سے ہالو ہے، اس میں کچھ بھرا ہوا نہیں ہے لیکن آگے سے موٹا سا ہوا ہوا ہے، گول گول سا۔ دا شیور اینڈ اسکپ ان دا میری مارش ونڈ، اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی کانپ رہے ہیں، کبھی گول گول گھوم جاتے ہیں مارش ونڈ میں۔ One I saw dancing excitedly۔ میں نے ایک کو دیکھا وہ کچھ زیادہ ہی شوقی سے ناچ رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ وہ آزاد ہو جائے، بہت زیادہ struggling so wildly till she was free، اور پھر وہ آزاد ہو ہی گیا۔ Then leaving pegs and clothesline behind her، اور پھر اپنے سارے رشتہ دار یعنی وہ جو پیگز ہوتی ہیں یعنی وہ جو پنز ہوتی ہیں ان کی مدد سے کپڑوں کو رسی پہ لگایا جاتا ہے، اور وہ رسی یعنی کلوز لائن ان سب کو پیچھے چھوڑ گیا اپنے سارے رشتہ داروں کو۔ اینڈ شی فلیو لائک اے برڈ اینڈ نو ون کین فائنڈ ہر، اور بالکل ایسے اڑ گیا یا اڑ گئی جیسے کہ کوئی پرندہ اڑتا ہے۔ اور آئی سو ہر گلیم لائک اے سیل ان دا سن، تو میں نے دیکھا اس کو کہ وہ کس طرح سے چمک رہا تھا، روشن تھا، اور خوشی کے اندر بھی گلیم کرتے ہیں، تو اٹ سیمز لائک اٹ واز ہیپی۔ جیسے کہ ایک سیل ہوتا ہے ہوا کا بادبان جو کہ جہازوں یا کشتیوں میں لگا ہوتا ہے، اور وہ جب اس میں ہوا بھر جاتی ہے تو مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس میں ہوا بھر گئی ہے، وہ تیار ہے بس اپنے بڑے زبردست سفر کے لیے۔ فلپنگ اینڈ فلیپنگ اینڈ فلاپنگ فار فن، اور اتنا خوش ہے کہ کبھی ادھر سے ادھر الٹ پلٹ ہو رہا ہے اور پھڑپڑا رہا ہے۔ اینڈ نو بڈی نوز ویئر شی کین ناؤ بی، اب تو کسی کو ویئر شی ناؤ کین بی، اب تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا وہ کہاں ہوگا، پتہ نہیں کسی جھاڑی میں پڑا ہوگا یا کسی سمندر میں ڈوب گیا ہوگا۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ وہ میرا ہینڈکرچیف تھا جو کہ زیادہ عرصے پہلے میری جیب میں ہوا کرتا تھا کچھ عرصے پہلے ہی، لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ شی ول نیور کم بیک ٹو مائی پاکٹ، آئی نو۔ اچھا، اس میں چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے تو ہم نے دیکھ لیا۔ انجام کیا ہوا کہ اٹ مائٹ بی ان اے ڈچ یا ان دا سی، سمندر میں ڈوب گیا، یا کسی گڑھے میں پڑا ہے، یا مے بی کہ کسی چلتے پھرتے کسی اچھے انسان نے اس کو اٹھا لیا اور اپنا ہینکرچیف بنا لیا، مے بی کسی پرنسس نے اس کو دیکھا اور اس کو اتنا پسند آیا وہ ہینکرچیف کہ اس نے اس کو اپنا ہینکرچیف بنا لیا، تو مے بی اٹ کوڈ بی ان اے ڈچ، اور اٹ کوڈ بی ایٹ دا باٹم آف دا سی، اور اٹ کوڈ بی ان اے پیلس living with a prince or princess, or it could be in the mouth of an animal۔ تو اس کا انجام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور probably برا ہی ہوا ہوگا ایسا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امپورٹنٹلی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انجام تو جو بھی ہوا لیکن اس نے کوشش کی اور آزاد ہوا، اور وہ آزادی کا وہ لمحہ جس وقت وہ آزاد ہوا، اس نے اس لمحے کو جو انجوائے کیا، جو اس کو مزہ آیا، وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ باقی انجام اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہر دفعہ یہ سوچو گے کہ ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا، چھوڑو ہم اسٹرگل کرتے ہی نہیں، آخر کار ہم نے تو ہار ہی جانا ہے۔ جیسے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم آس پاس دیکھیں تو ہمارے آس پاس زمانے میں بہت مسائل ہیں، بہت پرابلمز ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم
محنت کر کے کوشش کر کے چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو ہمارے ملک میں چیزیں کہاں ٹھیک ہوتی ہیں، آخرکار سب خراب ہی ہو جاتا ہے. تو کوشش کرو ہی نہیں وہی سمجھا رہے ہیں کہ اس کوشش کرنے کا جو مزہ ہے نا، وہ جو اسٹرگل ہے کہ پوری جان لگا دی، پوری محنت کر لی اور اس کے بعد کچھ چھوٹا سا بھی حاصل ہو گیا تو بھی اس کا جو مزہ ہے وہ اس انجام سے بہت آگے کی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سمجھا رہا ہے ایکچولی اس پوائم میں کہ اس نے اس لمحے کو اپنے انجوائے کر لیا، باقی سب جو تھے وہ بندے کے بندے رہ گئے اور وہ ایونچولی اس مزے کو انجوائے نہیں کر سکے جس کو کہ اس نے انجوائے کیا تھا. ہوپ فلی اس نے یہ والا پہلو آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا. اوکے.